الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کا درس سورہ آل عمران 132 نمبر آیت تک درس ہو گیا۔ آج کے درس میں رب کریم نے کل سود کے متعلق اور بتا اور بولے جہنم سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کیا گیا، اور اللہ واللہ کی نبی کی اطاعت کرو۔ آج کا درس ہے وسارعوا، اور اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو، جلدی کرو۔ عرضھا، جس جنت کی چوڑائی السماوات والارض، آسمان اور زمینیں ہیں، صرف چوڑائی، اور وہ تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے جو خرچ کرتے ہیں تنگ دستی میں، خوشحالی میں، اور اپنا غصہ پینے والے ہیں، اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ مجعلنا من المحسنین، یا اللہ ہمیں بھی محسنین میں بتا دیں۔ تو سود کھانے سے منع فرمایا گزشتہ درس میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، آیت نمبر 130۔ اس میں اشارتاً یہ بتایا گیا کہ مال اور اس کی زینت کی طرف رغبت نہ کرو۔ سود کون کھاتا ہے؟ جو مال سے محبت ہو۔ حرام کون کھائے گا؟ کیونکہ جب انسان دنیا کی رنگینوں میں رغبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی عبادت سے غفلت اور سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس سے پہلے یہ بھی بتایا تھا کہ تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، تمہارے پاس فوراً وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر اور تقوی کرو گے تو فوراً اللہ کی مدد فرشتے آ جائیں گے۔ اسی سیاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی اور اس کی جنت کی طرف جلدی کرو، اور دنیا کی رنگینوں اور اس کے مال و متاع میں رغبت نہ کرو۔ یہ دنیا کے متاع یہ فانی ہے، اس کو کیا کرو گے؟ یہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی ہے، یہ تو متاع غرور ہے، دھوکے کا سا سامان ہے۔ اور اللہ کے راہ میں قتل کیے جاؤ، یا تمہاری اولاد قتل کی، یا تم زخمی ہو تو تم اس پر صبر کرو، اور اگر تم کسی کے ساتھ احسان کرو، نیک سلوک کرو، اور تمہارے ساتھ وہ برا سلوک کرے تو اپنا غصہ ضبط کر لو۔ والعافین والکاظمین الغیظ، اور ان لوگوں کو معاف کرو اور ان کے ساتھ احسان کرو۔ جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پیارے عقائد و جان کے پیارے چچا جان سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے محبوب چچا تھے ان کے، جنگ احد میں شہید کیا گیا۔ مکہ کے موقع پر، فتح مکہ میں، جو پیارے عقائد و جان کے سامنے وہی مغلوب ہے اور پیش ہو گئے، بالکل زیر دست آ گئے۔ پیارے عقائد و جان ہر قسم کا بدلہ لے سکتے تھے، قدرت رکھتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے سب کو معاف کر دیا اور بولا میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میرے بھائی نے، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ، لا تثریب علیکم اليوم۔
تو یہاں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دیکھیں یہ احکام جا بجا آتے ہیں کہ تم جلدی کرو۔ سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں 148 نمبر آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، جب قبلے کی بات ہو رہی تو اللہ نے فرمایا کہ باتیں تو ہوتی رہیں گی لیکن تم نیکیوں میں جلدی کرو، نیکیوں کی طرف بڑھو۔ سورہ حدید، اس میں رب کریم نے 57 نمبر سورت غالباً سورہ حدید آیت نمبر 21 میں فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، وہاں ہے کہ وہ جنت جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کی طرح ہے، اور یہاں وہاں کا عرض السماء والارض، جیسے زمین و آسمان کی چوڑائی، یہاں عرض السماوات جس کی چوڑائی زمین و آسمان ہے۔ تو جا بجا رب کریم انسان کو یہ کہتے کہ جلدی کرو، بہت کم ٹائم ہے۔ جب پیپر طالب علم اسٹوڈنٹ حل کر رہا ہوتا ہے تو ممتحن کہتا ہے جلدی کرو، توجہ رکھو پیپر کی طرف، کیونکہ اگر یہ پیپر چھینا گیا تو ختم۔ پیپر دیتے وقت دنیا کے رنگینیوں میں ایک دوسرے کے گپوں میں نہ مبتلا ہو، ٹائم تیزی سے جا رہا ہے۔ تو وہ چیزیں کیا ہیں؟ رب کی مغفرت اور جنت۔ رب کی مغفرت اس کے احکام پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہیں کہ جب عمل کرو گے تو مغفرت ہوگی نا، اور جن کاموں سے اس نے منع کیا اس سے باز رہنے سے یہ حاصل ہوتی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی چند باتیں لکھی کہ مغفرت یہ کیا چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول انہوں نے نقل کیا کہ جلدی کرو اسلام کے طرف، کفر کو چھوڑو، شرک کو چھوڑو، اسلام کو قبول کرو، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اگر جو اسلام میں نہ آیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو عبداللہ ابن عباس نے یہ کہا کہ جنت کے طرف اور اسباب جنت وہ اسلام ہے، کیا ہے؟ دین اسلام کے طرف تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی جنت کی حصول کا ذریعہ ہے، کیا؟ اسلام۔ نمبر 2، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں اس سے مراد فرائض کی ادائیگی ہے۔ فرائض کی ادائیگی کرو تو تمہارے گناہ مٹیں گے اور جنت ملے گی۔ فرائض کی ادائیگی۔ کتنے قول ہو گئے؟ 2۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس سے مراد اخلاص ہے کہ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر اخلاص نہیں ہے تو بلکہ منافقانہ انداز ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کرتا ہے جس کے اندر اخلاص ہو، مخلصین لہ الدین۔ نمبر 4، ابو العالیہ نے کہا اس سے مراد ہجرت ہے۔ ہجرت ایک تو مکے سے مدینہ اور ایک ہر گناہ کو چھوڑنا، ہر نیکی کی طرف جانا۔ ہجرت کے طرف دوڑو، مدینہ تو یہ بات جہاں حضور ہجرت کر گئے تم جاؤ۔ نمبر 5، حضرت ضحاک نے کہا کہ جہاد کی طرف دوڑو، جیسے آج کل فلسطین، بیت المقدس کے طرف صرف دعا کے حد تک بس آتے ہیں، استاد جی ذرا دعا تو کریں، بس یوں لگ رہا ہے کہ بس یہ دین صرف دعائیں ہیں بس۔ بھائی تو میدان عمل میں اترو، پھر دعائیں بھی کرو۔ حضور علیہ السلام جنگ بدر میں گئے تو وہاں پوری رات دعائیں بھی کی۔ ہم دوسرے پیراگراف میں کیا پڑھا؟ جب طالوت جالوت کے مقابلے میں آئے تو تب دعائیں کی، میدان عمل میں تو آؤ نا، نہیں ہم تو گھر میں بیٹھے رہیں گے، یہاں دعائیں کریں گے۔ دعا گاہ نہیں گزر کنڈی کے، ہمارے کہتے ہیں جو بیوہ ہوتی ہے وہی بیٹھ کی دعائیں، وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آخری زندگی میں 27 جنگیں لڑی ہیں، دیکھیں
ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں شہادت مل جائے لیکن بار بار بریانی کھا کرو، باہر نہ جائیں کہیں، دین کے لیے نماز کے لیے بھی نہ جائیں۔ اللہ اکبر۔ سعید بن جبیر نے کہا یہ تکبیر اولا ہے۔ کیا؟ تکبیر اولا کے طرف کہ نماز میں تکبیر اولا سے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو تکبیر اولا کی کہ نماز با جماعت پڑھوں گا۔ یہاں تو مسجد میں آگے بھی گپے لگا رہے تھے، اذان ہو رہی ہے تب بھی اٹھیں گی پر بیٹھ کے گوا، اگر سمجھائیں تب بھی لڑائی ہے، نہ سمجھائیں تب بھی ہلاکت ہے۔ 1000 مرتبہ میں نے سمجھایا پھر بھی یوں لگ رہا ہے کہ سم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون۔ وہ کہتے ہیں یار امام کا یہ یعنی وہ کہتا ہے کہ امام تو ایک چوکیدار ہے یا ایک نوکر ہے، یعنی امام کی یہ ویلیو، ورنہ میں کہتا ہوں یہ گھر میں یہ شخص جو ہے نا اسی طرح کہ بیگم صاحب اس کو بولے کہ نہیں میرے مہمان ہے تو کمرے میں خاموش، یہ یوں بیٹھا ہوگا جیسے کسی نے بت رکھا ہوا ہے۔ اس دن ایک سے میں تھوڑا ناراض ہوں کہ میں نے بولا حضور آپ بات کر رہے ہیں لیکن مسکرا کے بھی تو کر سکتے ہیں، وہ اور غصے میں آ رہے ہیں۔ میں بولا حضور مسکرا کے بھی تو کر سکتے ہیں، وہ اور غصے میں آئے۔ میں نے بولا ایمانداری سے بولے یار اگر تو بیوی سے کہتا تو اتنا غصے میں ہوتا بھائی، وہاں تو کہتے لڑائی ہو جائے گی، امام کی کیا ویلیو ہے، امام اعظم یعنی اس قدر علماء کی بے قدری۔ اندر اصل مسئلہ اس نے کلمہ صحیح نہیں پڑھا، جو تمہیں دین سکھاتا ہے، جو حلال و حرام سکھاتا ہے، تمہیں اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ علماء نہ ہوتے تمہیں ایمان کا کیا پتا، تو کافر ہی ہوتا کہ علماء پا دنیا نوے دا عام و خلق و نبو رکھو ایمان کا کیا پتا، تو اس میں تو بہن نہ پسند آتی، تو اس میں تو تمیز ہی نہیں ہے، بہن سے نکاح کر ڈالتا۔ تو کوئی چائنا جاپان سے آگا نہیں ہے، وہ چوہے اور وہ گندگیاں کھاتے تو بھی کھاتا۔ یہ تو علماء کا شکر ادا کر کے اس میں حلال و حرام کی تمیز سکھاتا ہے۔ بدبخت علماء کا کینہ بغض سب سے بڑا جہنمیوں کے دلوں میں بھرا ہوتا ہے کہ تم سے کوئی مانگ تھوڑا ہی رکھا دی، غلط ہے، اور تم اتنا نشہ چڑھ گیا کہ بھئی تم پر ٹیکس لگوایا، بولے یہ غلط ہے، اذان ہو رہی ہے تھوڑا خاموش بیٹھ جا، اقامت ہو رہی ہے تھوڑی توجہ سے رہو، اقامت ہو رہی ہے موبائل میں کہتے ہو جب مسجد میں آگا تھوڑی دنیا سے تعلقات کاٹ ڈالو نا۔ تکبیر اللہ کی طرف کیا بھائی، وہ لگا ہوا ہے جوان کا بچہ، تکبیر اللہ بھی ہو کہتے ابھی رکوع میں جائے گا تو ہم جائیں گے نا۔ انا للہ۔ حضرت اکرمہ نے کہا تمام عبادات مراد ہے، تمام عبادوں کو طرف، اور عاصم نے کہا توبہ کی طرف جلدی کرو۔ کتنے اقوال؟ 7 اقوال۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ پر فرمایا ہے، اس جنت کی طرف جلدی کرو جس کا عرض تمام آسمان اور زمینیں ہیں، تو متقین کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ تو اگر 7 آسمان اور 7 زمینوں کے تمام طبقات کو پھیلایا جائے تو وہ جنت کا عرض ہوگا۔ عرض ہو جانتے ہیں نا، چوڑائی، ایک ہوتی لمبائی، ایک ہوتی یہ موبائل کی کیا ہے چوڑائی، اور یہ لمبائی، اور یہ عمق موٹائی۔ تو جس کا عرض اس قدر وسعت والا ہے تو اس کا طول کا کیا عالم ہوگا۔ اس کی مثال جیسے قرآن مجید میں سورہ رحمان نے ابھی ہم عشاء کے نماز میں سنا، متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان۔ تو جنت کے تکیوں کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے، ایک استر ہوتا ہے اور ایک جو اندر طرف سے ہوتا ہے نا اس کو استر بولتے ہیں، کہ اس کی خوبصورتی نہیں دیکھی جاتی۔ تکیہ کے استر پہ کوئی بھی کپڑا لگا لو وہ دیکھ نظر میں تھوڑی آتا ہے، انسان تو اس چیز کو مزین کرتے جو نظر آئے نا، تو بولتے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کے یہ جو تکیوں کے استر وہ موٹے ریشم کے ہوں گے، اور استر بیرونی غلاف سے کم خوبصورت ہوتا ہے، دنیا کا قانون ہے۔ تو جن تکیوں کا استر استبرق کا ہے تو ان تکیوں کی بیرونی غلاف کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا۔ سو اسی طرح یہ آیت کہ 7 آسمانوں زمینوں کو پھیلا دیا جائے تو جنت کا عرض ہے، اور جس کا عرض اتنا وسعت والا ہے تو اس کا طول کیا ہوگا۔
حضرت اعلیٰ بن مرہ بیان کرتے ہیں کہ میں میری حمص میں ہرقل کے قاصد سے ملاقات ہوئی. ہرقل بادشاہ جو تھا اس کے قاصد سے میری ملاقات ہوئی. وہ اس وقت بہت بوڑھا ہو چکا تھا. اس نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہرقل کا مکتوب لے کر گیا تھا. میں نے کہا آپ اس جنت کے طرف دعوت دیتے ہیں جن کا عرض 7 آسمان اور زمینیں ہیں, تو پھر جہنم کہاں ہوں گا؟ وہ تو جگہ تو ختم ہو گئی. جن کا دل کالا ہوتا ہے نا ان کے پاس اعتراضات بھی بڑے ہوتے ہیں. پیارے عقائد و جان نے کیا خوبصورت جواب, بولو سبحان اللہ. ہاں, جب رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے؟ حضور علیہ السلام کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جب فلک گردش کرتا ہے تو دنیا کی ایک جانب دن ہوتا ہے اور دوسری جانب رات ہوتی ہے. اسی طرح جنت 7 آسمانوں کے اوپر ایک جانب بلندی میں ہے اور جہنم 7 زمینوں کے نیچے پستی کی جانب ہے. ہاں, حضرت انس سے روایت ہے کہ جنت 7 آسمانوں کے اوپر عرش کے نیچے ہے اور جہنم جو ہے وہ اسفل سافلین ہے. آگے مزید جو ہے ٹائم ہمارا ہو گیا, اس پہ گفتگو کروں گا کہ وہ خرچ کرتے ہیں آسانی اور مشکل میں, سرا اور درا پہ. ٹھیک ہے نا, اس کے جو معنی بنتے وہ کہ سرا کیا ہے, درا کیا ہے. بڑی پیاری آیت مبارکہ ہے کہ جن کے لیے وہ جنت بنائی گئی ہے جن کی چوڑائی زمین و آسمان ہے. اور وہ کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ یہ آپ یاد رکھیں, پرہیزگاروں کے لیے, جو کہ سورہ فرقان میں 25 نمبر آیت میں ہے. اعد المتقون, یہ دیکھیں, یہ تھوڑی سی آیت آپ دیکھ لیں, یہ ایک آیت پہ فرقان 25 نمبر سورت ہے اور آیت نمبر بھی اس کا کیا ہے 55. سورہ فرقان, یہ سورہ فرقان ہے. یہاں دیکھیں رب کریم نے سورہ نور, سورہ فرقان, جا بجا قرآن مجید فرقان حمید میں جنت کس کے لیے بنائی گئی ہے یہ اللہ کریم نے بار بار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میں نے متقین کے لیے بنائی ہے. سورہ رعد میں رب کریم نے 55 نمبر آیت, سورہ رعد 13 نمبر وہ ہے سورت ہے. سورہ یوسف کے بعد یہ والی 55 آیت اس کی ہے. رب کریم نے یہاں فرمایا اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی زمین و آسمان ہے. رب کریم نے وہ پرہیزگاروں کے لیے بنائیے. سورہ رعد نہیں ہے, کوئی اور سورت ہے. سورہ فرقان, سورہ رعد. مختلف سورہ میں وعد المتقون, سورت نمبر 47 آیت نمبر 15. سورہ محمد جو 26ویں پارے میں ہے, وعد المتقون. تو جنت جو ہے متقین کی تعریف ہم نے سورہ بقرہ میں سب سے پہلی پڑھی تھی, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. جا بجا اس کی پھر خاص کر جو دوسرے پارے میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں یہ لوگ سچے ہیں اور یہ لوگ پرہیزگار ہیں. متقین سب سے پہلے یہ ایک نقطہ یاد کرو کہ وہ کبھی نماز قضا نہیں کرتے, گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتے, کیونکہ بڑے چھوٹے گناہ تمام گناہوں کو یاد رکھتے ہیں. اب اس کی مزید تفصیل آئے گی کہ دوسری جو 55 نمبر آیات ہے 135 کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم, اس میں مزید اس کی تاکید ہوگی اور تفصیل ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہیں اگر ان سے گناہ ہو بھی جائے تو یہ فوراً کیا کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, اس پہ اڑے نہیں رہتے, اس پہ
اڑے نہیں رہتے، اس پہ ڈٹے نہیں رہتے. کریم مولا سے دعا ہے کہ ہم ان آیت و مبارکاؤں کو پڑھ کر اور اس پر عمل کرنے کی پھر کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہم اس پہ جد و جہد کریں کہ بھئی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری. تو بار بار قرآن پاک کا مطالعہ کریں، ایک آیت دیکھیں تو پھر اس پر غور کریں کہ رب فرماتا ہے مثل الجنت التی وعد المتقون، وہ جنت کی مثال جس کا وعدہ اللہ نے پرہیزگاروں سے کیا، تجری من تحتہا الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہاں اکلھا دائم، اس کے میوے ہمیشہ رہیں گے. دنیا کے میووں کی طرح پانی نہیں ہے، خزاں اس پہ نہیں آئے گا، بہار ہی بہار رہے گا. وظلھا، اور اس کے سایہ ہمیشہ. تلک عقبی الذین اتقوا، یہ دیکھیں پرہیزگاروں کا انجام ہے. کریم مولا سے دعا ہے ہمیں قرآن پاک بار بار پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین.